اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین حضرات، آپ قرآن پڑھنا سیکھیں۔ نورانی قاعدہ مشق نمبر 1۔ آج ہم جانیں گے حروف مفردات کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں اسکرین پر 7 حروفوں کو لال رنگ سے علیحدہ کیا گیا ہے۔ خ، صاد، ضاد، طا، ظ، غین اور قاف۔ ان 7 حروفوں کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، یعنی ہر حالت میں ان حروفوں کو ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے، چاہے ان پر کوئی بھی حرکت ہو، چاہے زبر، زیر، پیش یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی حرکات اس پر آئے، تو ان حروفوں کو ہر حالت میں ہونٹ گول یعنی پر کر کے پڑھیں گے، اور انہی حروفوں کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ۔ وہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ خ، صاد، ضاد، طا، ظ، غین اور قاف۔ یاد رکھیں گے۔ ایک دفعہ روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ قاعدے سے اور مخرج کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اب آئیے ان کو پڑھنے کا تھوڑا سا اور قاعدہ جانتے ہیں۔ الف نارمل طریقے سے پڑھیں گے، نہ ہی زیادہ کھینچیں گے، نہ ہی زیادہ گلے پر لے کے جائیں گے۔ الف، بہت سے لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں کہ الف کرتے ہیں، جو کہ الف اس کو گلے سے نہیں نکالنا ہے، اس کو نارمل الف پڑھنا ہے۔ با، تا، ثا۔ سا کو پڑھنے میں دھیان اس بات کا رکھیں گے کہ کسی قسم کا اش یا سیٹی کا آواز نہ آ سکے، جیسے کہ بہت سارے لوگ اس شا یا سا پڑھتے ہیں، تو اس کا آواز اس میں نہیں آنا چاہیے۔ اسے پڑھیں گے سا، سا۔ زبان کو ہلکا دانتوں سے دبا کر اسے ادا کریں گے۔ سا، آگے جیم۔ اسے پڑھنے میں خیال کریں گے کہ آواز بالکل واضح اور صاف ہونا چاہیے، جسے عام لفظوں میں کہیں گے کہ گڑا کر پڑھیں گے۔ جیم، یہ حلق سے ہا، ہلکا ہوا کے ساتھ ہا۔ پھر اس کے بعد حروف مستعلیہ خا، ہونٹ گول کر کے یعنی پر پڑھیں گے۔ پھر دال، ذال۔ جس طرح سا کا مخرج ہے اسی طرح ذال کا بھی مخرج ہے، یعنی اس میں بھی کسی قسم کا از یا اش کا آواز نہیں آنا چاہیے، آواز بالکل نارمل اور اسموتھ ہونا چاہیے۔ ذال، ذال۔ جال یا زول یا جال نہیں کریں گے، اس کی آواز کو بالکل نارمل اور اسموتھ کہ کسی قسم کے از کا آواز نہ آئے۔ ذال، را، زا۔ اس میں فرق ہے، آواز ہلکا سیٹی کی طرح۔ زا، سین۔ اسے اردو میں کہتے ہیں چھوٹی سین، اس کی مخرج کو نیچے گرا کر پڑھیں گے اور سیٹی کے ساتھ۔
سین، اس کی مخرج کو اوپر اٹھا کر شین، شین، حرف مستعلیہ ہونٹ گول کر کے صاد، ضاد، طا، ظا، ہونٹ گول کر کے ظا، عین، عین جو ہے گلے کے نچلے والے حصے سے ادا ہوگا، تو کوشش کریں گے گلے کے نیچے والے حصے سے ادا کرنے کا. عین، غین، ہونٹ گول کر کے غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. اب یہ ہے امتحان. یہاں حرفوں میں فرق کریں گے، حرف مستعلیہ یعنی جس حرف کو ہونٹ گول کر کے پڑھتے ہیں اس میں، اور جو ان حرفوں کو نارمل پڑھا جاتا ہے اس میں فرق کریں گے. تا، تو، پھر سے ایک بار تا، باریک یعنی کہ نارمل، تا، تو، ثا، اسموتھ یعنی آواز میں کسی قسم کا جھنجھناہٹ یا سیٹی کا آواز نہیں آئے گا. ثا، سین، شین، صاد، ہا، ہا کے ساتھ اور گلے کے نیچے والے حصے سے ہا، 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 یہ منہ سے ہا، خا، قاف، ذال. جس طرح پہلے بھی بتائیں کہ سا اور ذال کا مخرج دونوں کا ایک جیسا ہی ہے، اس میں بھی کسی قسم کا سیٹی یا اس کا آواز نہیں آنا چاہیے، اور ذال میں بھی کسی قسم کا سیٹی کا آواز نہیں آنا چاہیے. ذال، زا، ضاد، ظا، الف، عین، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، جیم، میم، لام، دال. یہاں پر حرکات کی پہچان. زبر حرف کے اوپر، زبر حرف کے نیچے، زیر حرف کے اوپر اور واو کے شکل کا چھوٹا، پیش حرف کے اوپر دو نشان، دو زبر، حرف کے نیچے دو نشان، دو زیر، حرف کے اوپر دو پیش، جزم، تشدید، مد، بڑی مد، کھڑا زبر، کھڑا زیر، زبر، زیر، پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش، جزم، تشدید، مد، بڑی مد، کھڑا زبر، کھڑا زیر. اب یہاں پر مرکبات کو یا حرف مفردات کو لکھنے کا الگ الگ طریقہ یا الگ الگ شکلیں. الف کا دو شکل، الف، الف. با کا دو شکل، با، با. تا کا تین شکل، تا، تا، تا. جیم کا تین شکل، جیم، جیم، جیم. دال کا ایک شکل، دال. عین کا تین شکل، عین، عین، عین. فا کا تین شکل، فا، فا، فا. کاف کا دو شکل، کاف، کاف. لام کا تین شکل، لام، لام، لام. میم کا تین شکل، میم، میم، میم. نون کا تین شکل، نون، نون، نون.
ہا کا 3 شکل ہا ہا ہا، حمزہ کا 2، حمزہ کا 3 شکل حمزہ حمزہ حمزہ، یا کا 1 شکل یا